بسم اللہ الرحمن الرحیم 9-10 محرم منگل بدھ یہ تین کام ضرور کر لینا جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ سب لوگ ان 2 دنوں کا انتظار کرتے ہیں، خدا رہا یہ موقع ضائع مت کرنا ورنہ پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہ محرم الحرام کی 9-10 تاریخ کو یہ 3 کام ضرور کرنے سے ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ 3 کام کرنے سے، یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ خدا کا واسطہ ہے یہ 3 کام کر کے اپنی قسمت کو چمکا لو۔ آج میں نے ان 2 دنوں کو بڑی شدت سے انتظار کیا کب محرم کی 9-10 تاریخ آئے اور یہ 3 کام کر کے میں رب کریم سے اپنی حاجات کو پورا کروا لوں۔ ناظرین، محرم کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے آج 9-10 محرم کا دن بھی آ چکا ہے، لیکن ابھی بھی بہت سی بہنیں، بیٹیاں، مائیں، بزرگ ایسے ہیں جو محرم کے مہینے کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی محرم کے مہینے کو لاپرواہی سے گزار رہا ہے تو میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ محرم کی 9-10 تاریخ کو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 اعمال پڑھ لو۔ رب کریم نے چاہا تو رزق اتنا آئے گا کہ آپ کی 7 نسلوں تک کافی ہو جائے گا۔ جس چیز پر نظر پڑے گی انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی اور پورا سال کروڑوں ملیں گے۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور اور مجرب ہے کہ جیسے آپ چاہیں نماز فجر کے بعد، چاہیں نماز ظہر کے بعد، چاہیں عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ جو کوئی بہن بھائی سالوں سے پریشان ہے، رزق کی تنگی ہے، مشکلات میں ہے، پریشانیوں میں ہے، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ 9-10 محرم کے دن یہ 3 کام کر لو۔ وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانی کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور رزق کی کشادگی چاہتے ہیں تو وہ لوگ آج 9-10 محرم کے دن امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے مانگ کر دیکھیے۔ ناظرین، آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وظائف پڑھ کر تھک چکے ہیں، جو مایوس ہو چکے ہیں۔ بہت سے لوگ بے اولاد ہیں جو بے اولادی کے طعنے سن کر تھک چکے ہیں۔ بہت سے لوگ بے روزگار ہیں جن کے گھر میں ایک وقت کا کھانے کو ہے، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ مقروض بھی ہیں جن کا قرض ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ آپ میں سے بھی بہت سی بیٹیاں جو اپنے گھر میں طلاق کی وجہ سے پریشان بیٹھی ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے۔ یہ 3 کام کرنے سے آپ کی دکان، آپ کی اولاد، آپ کا کاروبار کامیاب ہو جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دولت کی برسات ہو جائے، ابھی فوری طور پر آپ کی غیبی مدد ہو جائے تو یہ وظیفہ ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ وہ پریشانیاں جو پیسوں کو لے کر ہیں، رزق کو لے کر ہیں، جو دولت کو لے کر ہیں، دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 9-10 محرم یہ وظیفہ ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ وہ دنیا جو آپ کو آپ کی غربت کی نظر سے دیکھتی ہے، وہ لوگ جو آپ کو آپ کی مشکلات کے طعنے دیتے ہیں، جو آپ کو منہ لگانا پسند نہیں کرتے، جو آپ کو دیکھ کر راستہ بدل لیتے ہیں، آج 9-10 محرم یہ وظیفہ پڑھ لو۔ میرا رب آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے نہ ہی وہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ ہی وہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پار کر عطا فرماتی ہے۔ میرا رب بڑا رحیم ہے، کریم ہے۔ محرم رب کریم کا مہینہ ہے تو پھر کیوں نہ رب کریم کے مہینے میں رب کریم سے مانگ لیا جائے۔ آج وہ وقت ہے جب رب کی ذات دینے کو تیار ہے، اور ایک وقت وہ ہوتا ہے جب بندہ رب سے مانگتا ہے۔ محرم وہ مہینہ ہے کہ جس کی بنیاد کربلائے شہداء سے ہوتی ہے، یعنی سال کا اختتام ذی الحج کے مہینے میں دمبے کی قربانی سے ہوتا ہے، اور سال کا آغاز محرم کے مہینے میں کربلائے شہداء کی شہادت سے ہوتا ہے، ان کی قربانیوں سے ہوتا ہے۔ محرم کو اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے میں حضرت موسیٰ کو فرعون سے فتح نصیب ہوئی۔ رب کریم نے پہاڑوں کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا۔ محرم کے مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ محرم کے مہینے میں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا گیا۔ محرم کے مہینے میں یوم آخرت یعنی قیامت کا دن منعقد ہو گیا، جو کہ 10 محرم جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، یعنی کہ رب کریم نے دنیا کو بنانے سے لے کر دنیا کے اختتام تک محرم کے مہینے میں لکھ دیا۔ اس مہینے میں رزق دولت کی تقسیم بھی ہوتی ہے۔ آج اگر کوئی رب سے اپنی مرضی کے مطابق رزق اور دولت چاہتا ہے، خزانے لوٹنا چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتا ہے، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، تو آج یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لو۔ 9-10 محرم کے دن
یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب اور تعداد سے پڑھنے سے رزق اور دولت کا اتنا طوفان آئے گا کہ آپ تو کیا آپ کی آنے والی نسلیں بھی حیران ہو جائیں گی، کیونکہ میرا رب وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے۔ جب کوئی بندہ محرم کے مہینے میں، قبولیت کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں اللہ کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے تو میرا رب بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ آج آپ کی جو بھی ناممکن حاجت ہے، آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، مصیبت ہے، مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور رب کریم سے دل لگا کر مانگنا ہے۔ آپ جو بھی تصور میں لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا ہو جائے گا۔ اللہ کا واسطہ ہے، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنی قسمت کو چمکا لو، اپنے نصیب و تقدیر کے بند تالوں کو کھول لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ناظرین، آج کے وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو قرارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ 9-10 محرم الحرام کا پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اپنے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، اور ہر انسان کی نیت، ہر انسان کی حاجت، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں۔ اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہوگا؟ آپ اس کی نیت کر لیں، مجھے اتنی رقم مل جائے، یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے، قرض لینے والے آپ کو پریشان کر رہے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں میرا سارا قرضہ ادا ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان، لوگ آتے ہیں دے کر چلے جاتے ہیں، آپ یہ نیت کر لیں میرے بچے یا بچی کی شادی کہیں اچھی جگہ پر ہو جائے۔ آپ سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اچھی نوکری مل جائے، جو ابھی تک مل نہیں سکی۔ پسند شادی کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ اپنے تمام مقاصد کی نیت لازمی کرنی ہے، کیونکہ آپ جب نیت کر لیں گے تو وہ مقصد انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم ہے۔ یہ رب کریم کے 3 صفاتی نام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق اور دولت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، چھوٹی سی مشکل پریشانی پر جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کہتا کہ مجھے وظائف کا فائدہ نہیں ہوتا، میرے کاروبار میں بندش ہے، میرے گھر میں بے سکونی، بے برکتی ہے، تو آج رب کریم کے ان 3 ناموں کو پڑھیں۔ 9-10 کے دن رب کو رب کے ناموں سے پکارنے والا رب سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ اپنے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم کو پڑھنا ہے۔ یہ رب کریم کے 3 نام ہیں، ان میں سے ایک نام رب کا ذاتی نام ہے۔ رحمان رب کی وہ صفت ہے کہ جس سے انسان رب کے رحم کو پکارتا ہے، اور وہ ذات اتنی رحمان ہے کہ سڑک پر مانگنے والے فقیر کو بھی تنگ دستیوں سے نکال کر، غربت سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتے ہیں۔ یا رحیم وہ رحم کرنے پر آئے تو لا علاج بیماریوں کو شفا میں بدل دیتا ہے۔
بانجھ پن کو ختم کر دیتا، بے اولادی کے تانے سے نکال کر اولاد نرینہ عطا فرماتا ہے۔ وہ جب رحم کرنے پر آتا ہے تو رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ تو توجہ کیجئے گا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا رحمان یا رحیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم 7 بار پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے، جس کا مطلب ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اس قرآنی آیات کو پڑھنے سے عرش الہی سے فیصلے ہو جاتے ہیں، غیب سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، رزق و دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، غیب سے فرشتے آپ کی ہر مشکل پریشانی کا حل فرما دیتے ہیں، آپ کی طرف آنے والی مسائل پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے، جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ آپ کی ہو جاتی ہے۔ اس قرآنی آیات کو آپ نے توجہ، دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ آج اگر ایک ماں کا لاڈلا بچہ ہو تو ماں اپنا تن من دھن بیچ کر اس بچے کی ہر حاجت کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ رب کے لاڈلی ہو جائیں گے تو رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ آج اگر کوئی نئے سال کے ساتھ ہی نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس قرآنی آیات کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ پریشانی اور رکاوٹیں جس کی وجہ سے آپ کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کسی نہ کسی مصیبت کا سامنا ہوتا ہے، تو صرف 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے وہ تمام کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں انشاءاللہ جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو 11 بار پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، آخر میں ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے۔ یہ سورت جو عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کرنے کے لیے بہترین عمل ہے۔ رب شرک کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے اور دوزخ میں یعنی کہ قبر کے عذاب میں ڈالتا ہے۔ دنیا میں بھی جہنمی ہے اور بندہ جو آخرت میں بھی جہنمی ہے۔ اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو یہ قرآنی سورت اخلاص کو پڑھ لے۔ سورت اخلاص چونکہ رب کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے، سورت اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورت اخلاص کو صرف اور صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ سورت اخلاص جیسے 1 بار پڑھنے سے 1 انتہائی قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے اور 3 بار پڑھنے سے 1 مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ خدا کا واسطہ اپنی قسمت کو چمکا لو۔ آخر میں سورت اخلاص پڑھنے کی دیر ہے جب آپ ایک مکمل قرآن مجید کے برابر نیکیوں سے مالا مال ہو جاؤ گے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کوئی کامیابی کو چھین نہیں سکتا، کیونکہ جس بندے سے رب راضی ہو جائے، رب کا رسول راضی ہو جائے، وہ دنیا کے کسی بھی مقصد میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ وہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابی اس کا مقدر ہو جاتی ہے، اور وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں خوش قسمت ہی ہے وہ شخص جو یہ وظیفہ پڑھے گا، یہ 3 کام محرم کی 9-10 تاریخ کو کرے گا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اس بندے کو ہوگی جسے رب کی ذات رزق اور دولت سے نوازنا چاہتی ہے۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے کہ طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ اپنے وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آخر میں درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے تو رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی، پھر ضد کر کے مانگیے گا، آنکھوں میں آنسو لے کر سجدوں کی حالت میں مانگیے گا، میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ دعا ہے کہ میرا رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام
کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا ہم یہ ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔